ان ٹوٹکوں کو آخر تک دیکھے بنا نہیں رہ پاؤ گے۔ اگر عورت واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھی رہے تو جنات کا شکار ہو جاتی ہے۔ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے عورت اور مرد دونوں میں بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ بیوی سے پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے ایڈز جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں مشت زنی کرتی ہیں ان کا نسوانی حسن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک چٹکی میتھی دانہ ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے ماہواری کے درد سے نجات مل سکتی ہے۔ ایام مخصوصہ سے 2 یا 3 دن پہلے بھی اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو پیریڈ سے ہونے والی دوسری پریشانیوں سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جسم میں ہارمونز کے عدم توازن کی وجہ سے اکثر لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میتھی دانہ اور جامن کے بیج کو پیس کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیا جائے تو اس سے غیر معمولی وزن نہیں بڑھے گا۔ ادرک کے حیرت انگیز طبی فوائد۔ کمر کے نچلے حصے میں اگر درد ہو تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں دردوں کو کم کرنے میں مفید ہے۔ شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ وزن میں کمی کے لیے املی کا استعمال بہت بہتر نتائج دیتا ہے۔ بھوک کم کرتی ہے اور یہ جسم میں فیٹ کو اسٹور نہیں ہونے دیتی۔ وزن میں کمی کے لیے املی سے بنائے گئے شربت بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیلوں سے بے پناہ انرجی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیلے کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ منرلز اور وٹامن بھی شامل ہوتے ہیں جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر مہمان آپ کے لیے کھانے پینے کا تحفہ مثلاً کیک لے کر آئیں تو اسے فریج نہیں رکھیں کیونکہ یہ شائستہ اور مہذب طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسے مہمانوں کے سامنے ضرور پیش کریں۔ اخروٹ میں شامل وٹامن ای، B1، B2 اور B3 جلد سے خشکی کو دور کرتا ہے، بلکہ اس کو نرم و ملائم اور موئسچرائز بھی رکھتا ہے۔ خواتین کو رسولیاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جسم مردوں کے جسم سے یقیناً کم مضبوط ہوتا ہے، اور خواتین کے اوولیز میں سارا اضافی فضلہ اور کھانا جمع ہو جاتا ہے جو یہ کھاتی ہیں۔ دار چینی کا قہوہ بنائیں اور اس میں 1 چمچ سیب کا سرکہ مکس کریں اور اس کو رات کو سوتے وقت پی لیں۔ یوں رسولیاں بذریعہ اخراج ختم ہو جائیں گی۔ جلد پر زخم ہونے کی صورت میں پیاز کے چھلکوں کو جلا کر زخم پر لگائیں اور پٹی باندھ لیں، نہ کہ ہوا لگے، اور 1 سے 2 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ اس طرح روزانہ استعمال کریں، آپ دیکھیں گے کہ جلد پر زخم بھر جائے گا۔ اگر گھر میں کسی کے کان میں درد ہو اور کوئی دوا میسر نہ ہو تو اس کا ایک آسان اور تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ 1 گرام ہینگ، لہسن کے 2 جوے اور 1 چٹکی نمک کو ذرا سے سرسوں کے تیل کے ساتھ پکا لیں اور پھر چھان کر اس تیل کے 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالیں تو فوری طور پر کان کے درد سے نجات مل جائے گی۔ انجیر میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا ہے تو اس کو کیا یہ متلی ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ابال کر پینے سے ہارمونز کی بے ترتیبی درست ہو جاتی ہے۔ اس چائے کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارمونز کی ترتیب کے لیے یہ چائے بہترین طریقے سے کام کرتی ہے۔ سفید مرچ میں کیپساساپائن نامی ایک ایسا جز پایا جاتا ہے جو کہ جسم کی اضافی چربی کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لانڈری کی ٹوکری میں ہمیشہ آپ کو بڑے بڑے سوراخ نظر آتے ہیں۔ کیا آپ ان سوراخوں کی وجہ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سوراخ ایک خاص مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گندے میلے کپڑے اتار کر کسی بڑے ڈبے میں پھینکیں گے تو وہاں انہیں پھپھندی لگ جائے گی اور وہ خراب ہو جائیں گے۔ ہر بار اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے کم از کم اپنا تولیہ استعمال کریں۔ تولیے کا مشترکہ استعمال سے آنکھوں کے انفیکشن، آشوب چشم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس کا شکار ہو تو یقینی ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ قدرتی عمل سے یعنی نارمل ڈیلیوری سے ماں اور بچے دونوں فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کا تیل کا خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چوٹ لگ جائے تو ہلدی والا دودھ پینے کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرکیومن ہے، یہ سوزش کو دور کرتا ہے۔
دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر پینے سے قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمک نمی کو جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً نمک دانی کے سوراخوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے چاولوں کے چند کچے دانے نمک میں ڈال دیں، وہ نمی جذب کریں گے اور آپ کے نمک دانی کی سوراخ بند نہیں ہوں گے۔ اکثر خواتین ناخن پالش اور اس کا ریموور عام طور پر بازار سے سستے خرید لیتی ہیں اور اس کو لوکل پروڈکٹ سے ان کے ناخن کی چمک دور ہو جاتی ہے اور اس میں تیز کیمیکل شامل ہونے کی وجہ سے ناخنوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے انگوٹھے کو ناف پر رکھیں۔ اگر وہاں وائبریشن یا دھڑکن کا احساس ہو تو ناف اپنی جگہ پر موجود ہے، دوسری صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے۔ اتباع نے لکھا ہے کہ خوبانی کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ سرد مزاج والے ضعیف اشخاص اور کمزور معدوں والوں کے لیے خوبانی کا استعمال مناسب نہیں۔ کھٹی خوبانی استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں پیٹ اپھارا ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں خوبانی کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے جسم پر بدنما داغ دھبے ہیں تو اشوگندھا کے پتوں کا پیسٹ لگائیں، اس سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اشوگندھا کے کیپسول بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ان کیپسول کو پاؤڈر کی جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہے اگر تو صرف آدھا گلاس میتھی کا پانی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ قبض ہو تو اس کا پانی آپ پی لیں، اس سے نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔